الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صدر تلاوت کلام مجید کے اندر جو سجود آئے ہیں، کیا یہ سجدہ اور یہ سجود واجب ہے یا ان میں سے کوئی ایک سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم پڑھی، آپ نے اس میں سجدہ تلاوت نہیں کیا، سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم پڑھی، یعنی آپ کے سامنے سورہ نجم میں نے تلاوت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اب اس حوالے سے ہدایہ کے اندر جو ہے وہ کیا آتا ہے، صاحب ہدایہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہدایہ اولین جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ صاحب ہدایہ ہے، وہ کہتے ہیں سجود کے مقامات جن میں سورہ نجم بھی آ جاتی ہے، ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان مقامات پر سجدہ کرنا واجب ہے، تلاوت کرنے والے پر اور سننے والے پر بھی، جس نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ پیچھے حدیث کے اندر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کی، آپ سننے والے تھے، سامع تھے، سجدے کا جب وقت آیا تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں سجدہ کریں گے، چاہے ان دونوں کا سجدہ کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اب لکھتے ہیں وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ان میں سے سننے والا جو خصوصاً سننے والا ہے اس کا سجدہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جو کلام مجید کے اندر دعائے تلاوت سجود کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ پیچھے صحابی نے جو بات کی اور پھر صاحب ہدایہ والے نے اس کے متضاد جو چیز بات بیان کی ہے وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔